کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے کہ ایک زمانے میں میں پی ٹی وی سے صبح کی نشریات کی میزبانی کرتا تھا، روزانہ ہوتی تھی 7 بجے سے 9 بجے تک، بڑا بزی شیڈیول تھا۔ لیکن اس کا کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے میں نے ایک شرط رکھی جو پہلے انہیں قبول نہیں تھی۔ میں نے کہا جی ہر سال مجھے 3 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی ایبسنس میں اور کون کرے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ ویکینڈ پہ چلے جائیں لاہور۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے 3 ہفتے چاہیے کیونکہ میں نے پہاڑوں پر جانا ہوتا ہے۔ اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک پوری ٹرانسمیشن چھوڑ کے 3 ہفتوں کے لیے پہاڑوں پہ کیوں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مری ہو اور نزیہ گلی ہو جاؤ، لیکن باہر طور ان کی وہ سمجھ سے باہر تھا۔ تو اسی زمانے میں مختلف گیسٹ آتے تھے، تو ایک ماؤنٹینز کے بارے میں تھا پروگرام، تو اس میں کرنل شیر خان فیمس ماؤنٹینئر اور عمران خان یہ دونوں آئے۔ خیر میں نے انٹرویو کیا، انٹرویو کے بعد چائے وغیرہ پہ بیٹھے تو عمران خان کرنل شیر خان سے پوچھنے لگے کہ کرنل صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ انہیں بھی بہت دلچسپی تھی نارتھ سے، کہ کون سی جگہ مجھے اس برس جانا چاہیے، کچھ سجیسٹ کریں۔ تو کرنل صاحب نے ایسے ہی مہربانی کی، کہنے لگے کہ جناب یہ تاڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نارتھ والوں کی نسبت نارتھ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے۔ تو بہر طور انہوں نے مجبوراً پوچھنا پڑا۔ تو میں نے شاید فیری میڈو کا تذکرہ کیا، ایک آدھ ترشنگ کا تذکرہ کیا۔ تو بعد میں نے کہا جی خان صاحب آپ بھی کو اپنی فیوریٹ جگہ بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ کون سی آپ کی فیوریٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے منی مگ پسند۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسی جگہ کا نام لیتا ہے جہاں پہ میں نہیں گیا ہوتا ان زمانوں میں، اب نہیں، تو دل پہ لکھا جاتا ہے، اس کی کسک ہوتی ہے، اس کی ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یار دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے ایک ایکسپیڈیشن ترتیب دی، اور ظاہر ہے کہ بھئی ہم گئے، اسٹور گئے، اس سے آگے وہاں پہ گئے، تو وہاں سے چرم چوکی پہنچے، نہایت ہی ویران جگہ باہر طور، وہاں پہ برزل پاس وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم منی مگ پہنچے۔ منی مگ سے پیشتر ایک مون لیک اسے کہا جاتا تھا، بڑا خوبصورت مکان، وہاں پہ ایک فوجی میس تھا، انہوں نے ہم پہ کرم کیا اور ہمیں کچھ جگہ دے دی، اور لیک میں ہماری ناشتے کا بھی انتظام کیا۔ عامر بھی ہمارے ساتھ تھا، عامر کیٹو جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد منی مگ بھی گئے، وہاں پہ بھی قیام ہوا، اور وہاں سے ہم گئے درہ کامڑی۔ اچھا درہ کامڑی بہت میرا خیال کم لوگ ادھر جاتے ہیں، اور مشکل تو اتنا نہیں تھا، گھوڑے تھے ہمارے پاس۔ باہر طور ٹاپ پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ فوج کی چوکی تھی، پاکستان آرمی کی، اور وہ تعینات تھے، اور کچھ توپیں وغیرہ بھی تعینات تھیں۔ دے ور آلسو ویری کائنڈ۔ انہوں نے ہمیں اپنے وہ دے دیے، سلیپنگ بیگ بھی دے دیے، کیونکہ سردی بہت ہوتی، صبح سویرے وہاں سے نانگا پروت کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور وہ جو توپیں تھیں وہ فکس تھیں، ان دنوں وہ خاموش تھیں، کوئی سیز فائر کا سلسلہ تھا، ادروائز وہ چلتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کا نام ہم نے کرینہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ماتھوری ڈکشن ہے، اور پھر جب فیصلہ ہوتا ہے بمباری کا یا توپ کے گولے داغنے کا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی کس پہ بمباری کریں یا توپ کے گولے چلائیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن دے ور ویری ہاسپٹیبل ٹو اس۔ ہم دوسری طرف اترے ہیں اور ہم تاؤ بٹ آ نکلے۔ تاؤ بٹ واز اے بیوٹیفل، مطلب ایٹ دیٹ ٹائم مطلب پرانا ایک قصبہ، ویری گرین۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ واپس مظفر آباد وغیرہ۔ اس ایکسپیڈیشن میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ اچھا اور نوجوان جو تھا اس کو دیکھ کر بعض اوقات یہ احساس ہوتا کہ ہے بلتی، تو ایسے ہی ٹریکنگ کے کپڑے پہن کے ہمارے ساتھ چلا آ رہا، اور اس کا نام تھا عبدو۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ یہی عبدو کبھی پاکستان کے ایک بڑا ٹریکر بنے گا، پہاڑوں کا ایکسپرٹ بنے گا،
اور پہاڑوں کے بارے میں نہایت ہی تحقیق آمیز اور گہری کتابیں بھی لکھے گا. اب وہ کوریا میں وہاں پہ اس نے شادی کی ہے, اس کو ملک پسند آ گیا. ظاہر خاتون پسند آئے تو اس کا ملک بھی پسند آتا ہے. بیٹی ہے ماشاءاللہ ایک, میں ملا ہوں, بہت خوبصورت, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, زندگی دے. تو یہ کوریا سے آیا ہوا ہے ان دنوں, تو میں نے سوچا کہ یہ پرانی یادیں تازہ کی جائیں اس ٹریک کی. تمہیں وہ ٹریک یاد ہے؟ جی سر, وہ مجھے ٹریک بہت اچھی طرح یاد ہے. ہاں, جب ہم اسکردو گئے, وہاں سے پھر ہم جیپیں لیں اور پھر آگے نکلے. پھر وہ ایک ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا جس کی گاڑی بار بار پنکچر بھی ہوتی تھی. اور وہ ایک ناشتہ جو آپ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ جھیل کے اندر ناشتہ ہوا تھا. پھر اوپر ہم نے رات اوپر کیمپ میں گزاری. پھر وہ بڑے بڑے درختوں والے جنگل میں سے گزرے, اور تاؤ باٹ میں ایک دریا کے کنارے ہم نے بڑا اچھا باربیکیو کیا. ہمیں بالکل یاد ہے. اچھا, وہاں سے ظاہر اس سے پہلے بھی آپ ٹریک کرتے رہے ہوں, لیکن یہ جو ایک دم یو آر این ایکسپرٹ ان ٹریکنگ, تو یہ آپ کے اندر موجود تھی. فیصل آباد کے, لائل پور کے آپ رہنے والے ہیں, اور ڈاکٹر وہاں پہ مرشد بیٹھے ہوئے ہیں سب کہ ڈاکٹر احسن, تو ان سے بھی انسپائر ہوئے یا کیا ہوا؟ کیونکہ وہ بھی اکثر گئے آپ کے ساتھ. سر پہلے 2-3 ٹریک تو ہمارے ساتھ ہی تھے, مگر پہلے 1-2 ٹریک میں نے علیحدہ کیے, انہوں نے علیحدہ کیے. پھر دوسرے کہاں گئے, نام ضرور لیا. پہلا ٹریک سر میں نے مشرب روم بیس کیمپ کیا تھا. اچھا, کوشے سے گئے. ہاں جی, 95 میں. اور اس کے بعد پھر وہ مجھے کہیں مل گئے, کسی پہاڑوں میں کہیں ملے. اگلا پلان پھر ہم نے اکٹھے شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ہمارے ٹریک زیادہ تر اکٹھے رہے. پھر میں پروفیشنلی اس فیلڈ میں آ گیا, میں نے گوروں کو ٹریک کروانے شروع کر دیے. نہیں, یہ جو کورین ہیں ان کو بھی آپ گورے ہی کہیں گے؟ نہیں سر, کورین بعد میں آتے ہیں, پہلے یورپین آتے تھے. اچھا, تو ان کو میں نے کافی ٹریکنگ کروائی ہے, کوئی 2010 تک. گوریاں بھی ملی؟ جی سر, وہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ کافی ٹریکنگ ہے میری, یہ K2, سنولے, گونڈوگورو, اس کے بعد شمشال کے بہت سارے ٹریکس ہیں. یہ آپ ارینج کرتے تھے؟ جی سر, میں گائیڈ جاتا تھا, اگر کوئی اور کمپنی ارینج کرتی تھی. میں ایز اے گائیڈ جاتا تھا. اور یہ کوریا کب گئے آپ؟ کوریا سر میں 2008 میں گیا تھا. کس سلسلے میں گئے؟ نہیں سر, شادی کرنے کے بعد گیا تھا. اچھا, شادی کے بعد گیا. اصل میں وہ جو مسز ہیں وہ کورین کمپنی کے ساتھ کام کرتی تھی, وہ یہاں پہ آتے تھے گندھارا ٹورزم کے لیے. اچھا, تو یہاں پہ میں مینیج کرتا تھا. اچھا اچھا. تو پھر یہیں پہ شادی ہوئی, ہم یہیں پہ رہے 2-2.5 سال. شادی پاکستان میں ہی؟ ہاں, 2-2.5 سال ہم یہیں پہ رہے. تو کیسا اس نے آپ وہاں پہ فیصل آباد میں؟ جی, فیصل آباد میں. اچھا, کیا مطلب اتنا چینج, کوریا کی اتنی ایڈوانس سوسائٹی, جی سر, اور لے چلے تھی فیصل آباد انہوں, تو وہاں کس طرح اس نے ایڈجسٹ کیا؟ ڈفرینٹ کلچر اسے ملا, اور اب وہ ذکر کرتی ہے کہ اس وقت میرے لیے بڑا مشکل تھا, لیکن اب کبھی کہتی ہے کہ مزہ آتا تھا, کہ بے فکری لائف اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں, سکون. اچھا, میں نے سن رکھا ہے, انفارچونیٹلی یہ خبر مجھے دیر سے پہنچی, میری شادی ہو چکی تھی, کہ جو ویتنامیز ہیں, جیپنیز ہیں, یہ کورینز ہیں, یہ بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی. بہت بہتر ہیں سر یہ. ہاں, کچھ ہے, کوئی فرق ہے اس میں. سر کیونکہ جتنے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں, جن کی خاص طور پر جیپنیز ہیں یا کورینز ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی اباؤٹ. سر سب سے بڑا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ساس بہو اور نند کے جھگڑے نہیں ہیں, اور شادیوں کی شاپنگ کے اور میک اپ کا جھگڑا نہیں ہے, تو بس لڑائیاں ختم ہوگی ساری. اچھا, تو اب وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی سر کوریا میں ہوئی ہے. اچھا, کتابیں لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ سر کتابیں لکھنے کا خیال ظاہر ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا خیر. تو آپ کو پڑھنے سے پہلے سیر کا شوق ہوا، پھر ٹریکنگ کا ہوا. اچھا یہ بتائیں چھوڑیں کہ یہ آپ کی پہلی کتاب جی سر. پہاڑ اور کو پیمائی کی تاریخ، سر میں نے اس کو دیکھا ہے جستا جستا، اور اس پہ آپ نے محنت بہت کی. اتنا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اس میں کمپلیٹ جو پہاڑوں کا ہے سلسلہ پاکستان میں، اس کی تفصیل ہے، اس کے اوپر پہلے کون سے کو پیما گئے، اس کی بلندی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا تحقیقی تھا. تو نیٹ سے لیا یا خود کتابیں مختلف پڑھیں یا کیا کیا؟ یہ سر ایک جگہ تو جمع نہیں ہے، مختلف جگہ پہ بکھرا ہوا ہے. ہاں ایون کہ اگر ہم صرف K2 کی ہی تاریخ نکالنا چاہیں تو وہ بھی کسی ایک کتاب میں نہیں ملتی، بہت ساری. تو مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے شوق ہے، میرے پاس وسائل بھی ہیں، تو مجھے اتنی مشکل آتی ہے. تو عام لوگوں کو اگر یہ اس کا بارے میں جاننا ہو تو وہ کتنی مشکل میں ہوں گے. تو میں کہا کیوں نہ ایک ایسی کتاب اردو میں لکھی جائے. تو اس کے لیے میں نے پھر کتابیں اٹھائیں اور کچھ پرانے ردی سے یا مختلف لائبریریاں کھنگالیں. پھر انٹرنیٹ سے میں نے مختلف جگہ پہ رابطے کیے، کچھ کتابیں باہر سے منگوائیں. جو لوگ اس کے ایکسپرٹ تھے، جن کے پاس بہت ریکارڈ تھا، ان سے ریکویسٹ کی، کچھ مواد خریدا، تو پھر اس کو لکھنا شروع کیا. اچھا اس کے بعد ایکچولی میں بہت زیادہ حیران ہوا جب یہ کتاب آئی، سر پاکستان ٹریکنگ آئی. سر ٹریکنگ کا انسائکلوپیڈیا، 233 ٹریک، نقشے، 125 پاس، 52 بیس کیمپ، 55 جھیلیں، اور یہ بھی مطلب اتنی تفصیلی کتاب ہے. اور کتنے صفحے کی ہے؟ تقریباً 450 صفحے کی ہے. اس میں سے بیشتر پاس آپ نے کیے ہوئے ہیں. سر اچھا کتنے مطلب وہ آپ نے مطلب ہے کہ بہت زیادہ پاس کیے ہوئے ہیں؟ میں نے سر ٹوٹل جو ٹریک اگر کہا جائے، یعنی کہ وہ 1 ڈے یا 2 ڈے ٹریک نہیں، بڑے ٹریک یعنی 4-5 دن سے بڑے والے، وہ تقریباً کوئی 90 کے قریب ہوں گے. اچھا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 20-30 بار بھی کیے ہیں. ٹھیک. تو اس میں 90 پاس میرے اپنے ہیں، جس میں جو 5000 میٹر والے ہائی ٹریک، ہائیسٹ کون سا؟ 90 ٹریک میرے سر اس میں نہیں، ہائیسٹ کون سا پاس کیا؟ ہائیسٹ پاس سر 2 پاس بنتے ہیں، وہ 5750 میٹر بنتے ہیں. وہ ایک گونڈو گورو بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک ویسٹ مستاق پاس ہے. گونڈو گورو جو ہے نا K2 آنے کے K2 والا سر. نہیں تو جو ہے اپنا ہائیسٹ سر بنے گا خردو پن 5790 میٹر. اچھا شیسپر کتنا ہے؟ ہسپر وہ سر 5150 میٹر. اچھا وہ کام ہے. وہ کام ہے. میں یہ کہوں گا کہ 5000 میٹر والے کوئی 15-16 پاس میں نے کیے ہوئے ہیں. اچھا پاس کے اوپر آپ کی سوئی کیوں اٹک گئی ہے؟ وہ پیچھے ٹرکوں کے لکھا ہوتا ہے نا، پاس کر یا برداشت کر، یہ وہ والا پاس؟ سر بالکل یہی کچھ کہہ سکتے ہیں. بس پاس مجھے شروع سے شوق تھا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور پھر نیچے اتر آنا مجھے اتنا فیسینیٹ نہیں کرتا. پاس کا یہ مزہ ہے کہ آپ ہر بار ایک نئی ویلی میں جاتے ہیں، پاس کرتے ہیں، دوسری طرف نئی ویلی میں اتر جاتے ہیں، نہیں کرتے تو کسی دوسرے راستے سے اتر آتے ہیں. تو اس میں مجھے زیادہ مزہ آتا تھا کہ یہ ایک اچھی چیز. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پاسز ہیں وہ کس طرح کمپیئر ہوتے ہیں دنیا میں اور جہاں پہاڑ ہیں؟ نیپال ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ امریکہ ہے. میرا خیال ہے کہ سر کمپیئر ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ہر سال میں 10 پاس بھی کروں تو شاید مجھے 100 سال زندگی چاہیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوگی. اور باقی دنیا میں پوری دنیا مل کے ہمارے جو کراکرم کے پاس ہے، جی ہاں، اور اسپیشلی سینٹرل کراکرم کے پاس ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سینٹر سے مراد؟ سینٹرل کراکرم سے مراد سر ہمارے سیاچن سے لے کے ہسپر تک، یا ہسپر گلیشیئر تک کا جو ایریا، جس میں سیاچن گلیشیئر آتا ہے، ہمارا K2 والا بالتورو گلیشیئر آتا ہے، پھر وہ بیفو گلیشیئر آتا ہے جو سنو لیک کی طرف جاتا ہے، پھر کراس کر کے نیچے اترتے ہیں تو ہسپر گلیشیئر، اس کے سائیڈ پہ پنما گلیشیئر، یہ سارا سینٹرل کراکرم. اچھا یہ کراکرم کی دریافت، یہ ایک اور کتاب ہے سر. یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ سر ترجمہ ہے. یہ کس کی کتاب تھی؟ یہ سر جو ہماری شروع کی جو ایکسپلوریشن ہوئی تھی پاکستان میں کراکرم کی 1830 سے لے کے، تو اس کے جو خاص جگہ جو ایکسپلور ہوئی، جیسے K2 کس نے دریافت کی، یا دریافت تو نہیں کیا، وہ تو وہی تھا. جی سر. یا K2 کے بارے میں سب سے پہلے دنیا کو کس نے بتایا، یہ کہہ سکتے ہیں.
لیکن آپ نے کچھ اور لکھا ہے, ہم نے یہی سنا تھا کہ اس نے سب سے بلند پہاڑ کا نام K1 رکھا, جی سر, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ تھا K2 رکھا. بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو K2 کہا جاتا ہے وہ ایکچولی ہائیسٹ تھا. جی سر. یہ ٹھیک ہے سر ایسا ہوا تھا کہ جو سب سے پہلا ان کو نظر آیا اس کا نام انہوں نے K1 کر دیا, ہاں, تو وہ مشابرم ہو گئی. ہاں, اور جو بعد میں نظر آیا ان کو K2, اس کو انہوں نے نمبر 2 دے دیا. اچھا. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ چھوٹی اور وہ بڑی ہے, تو انہوں نے وہی نام رکھا. ہاں. اور اس کے بعد خلا کے اس پار, یہ بہت فیمس ہے کتاب, اس کے بہت حوالے آتے ہیں. جی سر. بلینک آن دا میپ ایرک شپٹن کی. جی سر. اور یہ بھی بہت مطلب اردو میں پہلے تو نہیں ہوئی. نہیں سر, یہ اردو میں نے پہلی بار کی سر, اس سے پہلے نہیں تھی اردو میں. اس کا مطلب انگریزی بھی آپ کی اچھی ہوگی سر. جی ہاں, کسی حد تک, اور بڑی رواں ہے. میں نے اس کو جس طرح دیکھا ہے. سر یہ ہماری ٹریکنگ کی بائبل کہہ سکتے ہیں. اچھا. کہ اس ایک کتاب کے اندر جتنا کچھ سر ایرک شپٹن نے ایکسپلور کیا ہے, اس کا کوئی مد مقابل نہیں. اچھا. اور اس کے بعد لیٹسٹ جو آپ نے مجھے بھی عطا کی, یہ ہے یرکن پا کی تلاش میں. یہ یرکن پا کیا ہوتا ہے؟ سر یرکن پا ایک خوبانی ہے اسکردو میں, اور بہت ذائقے میں بہت اچھی ہے. اچھا. اور یہ خوبانی جارکند اور کاشگر سے آئی تھی. اچھا. اور اس کا جو راستہ تھا وہ ایسٹ مستاق پاس اور ویسٹ مستاق پاس, اس راستے سے آئی تھی کسی زمانے میں. یہ چائنا سے مستاق کی طرف سے کہتے ہیں کہ اسی راستے سے آئی تھی, کیونکہ یہ اسی راستے سے لوگوں کا آنا جانا تھا. کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں کاشگر سے گیا ہوں پاکستان کی طرف سے آیا خنجراب, جی, تو راستے میں ایک رکل لیک تھی رائٹ پہ, اور لیفٹ پہ یہ مستاق تھا. جی سر. اور میں نے عجیب سا محسوس کیا. میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, اگر ہم وہاں جائیں اور اس کے بیس کیمپ کے ساتھ ہو کے آگے جائیں تو پاکستان آ جائے گا. تو ایک زمانہ تھا, یہ بھی ظاہر میں نے پڑھا, کہ اس کی پہاڑ کی جو شکل تھی اس کے بارے میں یورپ میں کہا جاتا تھا کہ انکانکریبل ہے, اس کے اوپر چڑھا ہی نہیں جا سکتا, اس کی شکل ایسی. اور اسی پہاڑ کے دامن میں دریافت ہوئے تھے گھوڑوں کے نال, باغیں, اور جس طرح کہ وہاں پہ کوئی استبل ہو. دیٹ مینز کہ وہاں پہ پرانے زمانوں میں کوئی کارواں سرائے ہوگی یا سٹاپ ہوگا, اور اس کے وہ تھے. تو آپ اس کے بیس کیمپ تک گئے؟ جی سر, میں اس کے بیس کیمپ تک بھی گیا. نہیں سر, اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں اس روٹ پر, جہاں سے یہ لوگ آنا جانا کرتے تھے, اسکردو بلتستان کے لوگ اور کاشگر کے لوگ. جی جی. تو ابھی ہماری جہاں پہ باؤنڈری لائن بنتی ہے ویسٹ مستاق پاس, تو ہم پاکستان کی طرف سے اس کے ٹاپ تک گئے تھے وہاں سے. جی سر. اچھا. اس دوران کوئی ہسٹوریکل آپ نے ڈسکوری تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن کوئی نئی چیز دیکھی ہو؟ سر ڈسکوری تو واقعی کوئی نہیں میں نے کی. نئی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ہم گلیشیئر نظر آتے ہیں, ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جن کا میں نے آج تک کبھی نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے, نہ کسی کی کوئی تصویر دیکھی آج تک. ایون کہ ریسرچ کی جتنی کتابیں ہم دیکھ لیں. اور یہ اپنا چائنا کی طرف ہے یا ہماری طرف؟ یہ سر ہماری طرف. اچھا. یہ ہماری طرف آتے ہیں. اور ان کی طرف کسی نے توجہ بھی نہیں دی؟ ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اندر سے اندر کی طرف راستے ہیں. جیسے ہم اسکردو جاتے ہیں جیپوں پر, اسکولی جاتے ہیں, وہاں سے پھر ہم K2 کے لیے جاتے ہیں, تو پہلی کیمپ سائٹ جھولا آتی ہے, تو وہ سارے K2 کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے الٹے ہاتھ پہ جو ایک نالا آتا ہے, پنما ویلی اس کو بولتے ہیں, اس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں. 2-3 دن آگے جائیں تو آگے پھر. بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ڈاکٹر بھی تھے, خواتین بھی تھیں. جی سر. اور کسی نے وہاں پہ پورا ریوڑ دیکھا تھا مارخور کا. جی سر, ہم چونکہ گئے تھے جون کے شروع میں گئے تھے, اور اس ویلی میں ویسے کوئی نہیں جاتا, اور اس سال برف بھی بہت زیادہ تھی, تو وہ جو تھے مارخور وہ بہت نیچے آئے ہوئے تھے. تو ہم جب بھی جاتے تھے تو ہمیں مارخور نظر آتے تھے, کہ جب ہم پہنچتے تھے تو وہ آج اوپر پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتے تھے. نہیں مطلب ہے کہ مارخور سچ مچ کے دیکھے ہی؟ جی سر. جی سر مارخور. جی سر مارخور نظر پگ مارکس ہی دیکھ. نہیں سر مارخور خود دیکھے. جس طرح دیوسائی میں لوگ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں اپنے ہی پاؤں کے نشان ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ریچھ گزرا. جی.
نہیں سر، اس میں تو مارکر ہم نے بہت دیکھے، کیونکہ اس وادی، یہ وادی جو ہے، جو گلیشیئر پنما گلیشیئر اور چیرنگ گلیشیئر اور یہ ہے ہی نبندے اسبندے گلیشیئر، یہ ریچھ کے لیے، مارخور کے لیے اور سنو لیپرڈ کے لیے بہت مشہور ہے۔ اچھا، یہ جو ییٹی کے اوپر آپ نے خاص توجہ دی، ویسے تو آپ کو بھی مطلب کسی بندے کو بھی، ہم سنو لیک جب کیا تھا تو نیم وحشی بندہ ویسے ہی ہو جاتا ہے ویرانوں میں چلتے چلتے، اور کوئی اگر ایسی چیز تم جیسا ہی کوئی بندہ وہاں گم جائے اور سال 2 سال رہے تو اس کی بھی شکل ییٹی جیسی ہو جائے گی۔ سر پہاڑ کے اندر جائیں تو محل میں ہفتے 10 دن کے بعد جسمانی طور پہ ہم گدھے ہو جاتے ہیں اور شکلوں میں ہم یٹی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ کو کیوں دلچسپی یٹی؟ کیونکہ یہ عجیب و غریب مت ہے، بہت ساری متس ہیں، مطلب کائنات میں رنگ ہے ان سے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں ٹوٹلی، لیکن ان کا وجود جو ہے اس کو ہم مکمل طور پہ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ مطلب لاک نیس ہے اسکاٹ لینڈ میں کہ جی یہاں پہ ایک مانسٹر ہے، بیٹھے ہوئے دوربینیں لے کے دن رات، آج تک نظر نہیں آیا کوئی ایسے کسی نے تصویر اتاری، اور لیکن لوگ لاک نیس جاتے ہیں کہ جی اس میں مانسٹر رہتا ہے۔ تو اسی طرح ییٹی کی بھی ہے کہاوت، کیونکہ سنو لیک کے اوپر بھی ایک جگہ ہم نے ییٹی لکھا ہوا پایا، وہ ییٹی نے تو نہیں لکھا ہوگا، وہ تم جیسے کسی بندے نے ییٹی لکھا، اور ہم اسے دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے کہ کیا پتہ ہو۔ سر اصل میں مجھے بہت سوال ہوتے ہیں یٹی کے بارے میں، تو میں نے پھر یہ کیا کہ اس کو اس کے اوپر باقاعدہ میں ریسرچ کروں اور پھر اس کو کسی کتاب میں شامل بھی کروں۔ اچھا، آپ کا ذاتی طور پہ کیا خیال ہے کہ ییٹی ہے؟ نہیں سر، میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ میں نے جتنا اس کے بارے میں پڑھا، وہ ایرک شپٹن اس کے بارے میں لکھا ہے، ٹل مین نے لکھا ہے، ایون کہ میسنر نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اس سے پہلے سر مارٹن کانوے نے اس پہ بات کی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کے نشان ہو سکتے ہیں۔ کسی نے آج تک نہ تو اس کو دیکھا ہے، نہ اس کی کوئی تصویر بنائی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کنفرم یہ کہا ہے کہ یہ واقعی یٹی کے ہی نشان ہے۔ تو انہوں نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جب ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو 6-7 ہزار میٹر کے بعد ہمارے حواس تھوڑے سے آؤٹ ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ ہمارا دماغ ہمیں کچھ سوچنے پہ جو عجیب و غریب شکلیں اور وہ خیالات دیتا ہے تو ہم وہ سمجھ لیتے ہیں شاید وہی یٹی ہو، یا ہو سکتا ہے ہو۔ تو میں نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں اس کے بارے میں حتمی کچھ نہیں کہتا، تاریخ دانوں نے جو لکھا وہ آپ کے سامنے ہے، میں نے دے دیا، اب آپ خود اس کے اندازے لگا لیں۔ اچھا، یہ جو اس کے بعد اب ایک بہت پازیٹیو ہوئی ہے ڈیولپمنٹ ماؤنٹینرنگ میں، کہ بہت سے لوگ پہلے صرف پہاڑوں والے ہی جاتے تھے اوپر، وہ دے ور بلٹ فار ماؤنٹینس۔ اس کے بعد میدانوں والے بھی، ڈاکٹر احسن ہیں، شہروز ہیں، نائلہ وغیرہ ہیں، اور یہاں پہ خواتین ہیں، تو یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا۔ تو آپ کی نظر میں ہوں گے سارے جو ہیں ماؤنٹینئر، تو ان میں سے کوئی فیوریٹ آپ کا، یہ جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ آگے جائے گا وغیرہ وغیرہ؟ سر میرے خیال ہے کہ جس کو میں سمجھتا کہ یہ آگے جائے گا وہ آلریڈی آگے جا چکے ہیں، جیسے شروز واقعی بہت آگے گیا۔ یہ ہم خردہ بن پاس گئے تھے، وہاں پہ ہمارے ساتھ تھا، اور ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آگے جا کے اتنا آگے جائے گا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو وہ آگے بہت چلا گیا۔ نائلہ کی یعنی یکدم آئی اور چھا گئی۔ پھر ابھی انم عزیر اس کے ہسبینڈ یہاں لاہور میں، انہوں نے انم عزیر، اس کی 2 چوٹیاں ہو چکی ہیں۔ اور کلائمبنگ میں یہ اوپر پہاڑوں والے تو خیر بہت زیادہ ہیں، ان کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نیچے کلائمبنگ میں کہ یہ ایک ہماری ایک ایلیٹ کلاس نکلی ہے، اور اچانک سامنے آئی ہے 2-4 سال میں۔ پھر ٹریکنگ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، اس میں بہت بڑے نام۔ اچھا، یہ جو بار بار کچھ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ریکارڈ ہے،
دنیا میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ کیا، ہم پہلے ہیں جو وہاں تک پہنچے. ہم اچھا یہ جو ریکارڈ سیکرز ہوتے ہیں بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جس کے اندر وہ خلش ہو یا جنون ہو اس کو تو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی گیا یا نہیں، اس کا تو یہ تھا کہ میں جاؤں. جی سر. اور وہ دیکھتا بھی نہیں کہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. تو جس کو بھی وہ آتا ہے نا کہ ریکارڈ ہے جی، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمرشلزم ہوتی ہے، اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. سر اس کی دو چیزیں ہیں. آج کل بڑی چیز مشہور ہوگی کہ میں نے ریکارڈ بنایا، تو جب میں یہ باتیں سنتا ہوں تو میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو میں نے 15 سال یا 20 سال پہلے کر لیا تھا. لیکن ہمارے دور میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی کیمرے ہوتے تھے، اور کیمرہ اگر ہوتا بھی تو بہت مشکل کام تھا، تو وہ ہمارا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بندہ ہوں یا میں سب سے ینگ ہوں یا ایسا کوئی بات کرتا ہے، تو وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یا اس کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں. اچھا ہم آتے ہیں واپس آپ کے کوریا کے سر معاملات پہ. میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ بھئی کوریا میں آپ جب گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی مسز یہاں تھی، وہ تو اس سوسائٹی کو جانتی تھی، لیکن وہاں پہ آپ کو جب آپ نے باقاعدہ سکونت اختیار کی تو آپ کو کون سی چیزیں مختلف لگی جن کے ساتھ آپ اڈاپٹ نہ کر سکے یا مشکل سے اڈاپٹ کی؟ سر کوریا ایک بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہے پاکستان سے، تو تھوڑا سا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت پرسکون اور مزے کی چیز ہے. جیسے میں ایک جم میں جاتا تھا، وہاں پہ میں روز ایکسرسائز کرتا تھا. تو ایک دن وہ ایکسرسائز کرتے کرتے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، شاید وہ میں گر گیا یا کچھ ایسا ہوا، تو کسی نے آ کے مجھے نہیں اٹھایا، نہ ہی کسی نے آ کے وہ وزن میرے اوپر سے کیا. تو جو ٹرینر تھا وہ آیا اور آ کے اس نے سائڈ پہ کیا. تو سامنے ایک خاتون تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہی تھی پچھلے 5-6 دن سے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں چوٹ لگے گی یا تم نقصان اٹھاؤ گے. تو میں نے کہا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتی میرا کام ہی نہیں ہے تمہیں بتاؤں، میرا کام ہے میں اپنی ٹریننگ کروں، تمہارا کام ہے تم ٹریننگ کرو، تم صحیح ہو یا غلط تمہارے ٹرینر تمہیں بتانا ہے. تو وہ چیز مجھے اس سے پتہ چلی کہ وہ کسی کے کام میں دخل نہیں دیتے، جب تک کسی سے کوئی سوال نہ کریں تب تک وہ جواب نہیں دیتے. اچھا یہ خوراک کا نہیں مسئلہ ہوا وہاں؟ خوراک کا کافی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ سبزی عام مل جاتی ہے، اور وہ سمندری خوراک بہت زیادہ ہے، مچھلی بہت زیادہ ہے، تو وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سارا دن ہو کر ہمیں کوئی خوراک نہ ملے. نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ گوشت کے بغیر تو مسلمانی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب بہت آسانی ہو گئی ہے. ہاں جی، اب تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ مختلف ملکوں سے حلال گوشت جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. اچھا وہ فریز ہو جاتا ہے اور پھر گھروں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا اچھا جی اب آسانی. فصلیں کون سی ہوتی ہیں، پھول کون سے ہوتے ہیں، موسم کون سے اچھے ہوتے ہیں؟ سر موسم ان کے چاروں موسم ہیں بہت اچھے ہیں. سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون کہ وہ تو ہو گئی -20-25 بھی رہتا ہے وہاں پہ. اور بہار ان کی خوبصورت ترین بہار ہوتی ہے، اور ان کی خزاں جو ہے وہ ہمارے ہنزا اور شگر کی خزاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ہاں ظاہر ہے. اور گرمیاں جو ہیں وہ 2 مہینے مسلسل بارش ہوتی ہے. اچھا اس کے گرد کوئی ممالک میں بھی آپ گئے؟ سر اس کے گرد ممالک میں اوپر رشیا لگتا ہے، وہاں میں نہیں گیا. ساتھ میں شمالی کوریا ہے، وہاں جا نہیں سکتے. ایک سائڈ پہ چائنا ہے، وہاں میں بہت جاتا رہتا ہوں. اور ایک سائڈ پہ جاپان ہے سمندر کے ساتھ ہی، تو وہاں بھی میں اکثر جاتا رہتا ہوں. جی اچھا ایک ہے ذاتی قسم کا سوال سر، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھئی میری بیگم، میں پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، پچھلے 15 برس سے جو بچے ہیں ہینڈی کیپڈ کہہ لیں، اسپیشل کہہ لیں، ان کے ایک ادارے میں کام کرتی.
تو ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ایسے پیرنٹس کو جن کے بچے جو ہیں ان میں کوئی اس قسم کا سلسلہ ہو. تو آپ کی بچی کا کچھ مسئلہ ہوا. جی سر. اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ اس کو سر میں نے 2 طرح سے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جس طرح آپ اس سے عشق کرتے ہیں میں نے پاکستان میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح عشق کرتے نہیں دیکھا. میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کی جو پہلی محبت ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کا مرد کے اوپر کوئی سب سے بڑا احسان ہو تو وہ بیٹی کی شکل میں ہوتا ہے. اس سے بڑا احسان اللہ کا کوئی نہیں ہے مرد کے اوپر. اور جہاں تک ماریہ کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ میں نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ہمت اور صبر ملے. ہمت اور صبر اللہ نے مجھے دیا. پھر ہم نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی کمزوری ماریہ ہے، لیکن میری سب سے بڑی طاقت بھی وہ ہے. اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں اس کو کبھی اس کو میں کہتا ہوں کہ تم میرا وٹامن ہو، اور کبھی میں اس کا نام اپنی پاور بینک رکھتا ہوں. آج کل میں نے اس کا نام میری روشنی رکھا ہوا ہے. تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں. اچھا نہیں، جب لاسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی تھی سر تو آپ نے اسے کو پنجابی بھی سکھائی ہوئی تھی، سر کچھ 1-2 لفظ بھی بولتی تھی. سر ابھی تو اس کی پنجابی میرے سے بھی اچھی ہو گئی ہے. کیا کہتی؟ ابا تو کی کردا پیا ہوں. اچھا ابا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا. اس کے بعد اور بھی کوئی بات ہو، جیسے گھر میں بات کرتی تھی تو یہی کہنا ہے کہ پنجابی کا ایک ٹیپیکل لفظ ہے، ابا تیرے بوتھے تے بہت غصہ ہے. اچھا. تو کیونکہ وہ گھر بات کرتی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں، تو اس کی پنجابی بہت اچھی ہے. وہ اس لحاظ سے وہ مجھے بہت فائدہ ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اس کا اچھا تعلق ہے. خوراک وغیرہ کچھ اسپیشل اس کو دیتے ہیں؟ نہیں سر، کوئی اس کے لیے کوئی اسپیشل خوراک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور بس روٹین میں وہ چل رہی ہے سارا. جی. اچھا، یوزول سوال ہوتا ہے سر کہ یہاں تک تو آ گئے ماشاءاللہ، تو آئندہ کیا ارادے، کیا کرنا؟ آئندہ سر کوشش ہے 1-2 کتابیں اور لکھوں گا، کوئی 4-5 پاس رہتے ہیں وہ کرنے میں. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ پھر بس ہو جائے گی. نہیں بس کیا، اب تمہاری عمر کتنی؟ سر 50. نہیں ابھی تو تم ویسے وہ جن کو کہتے ہیں عمر کھانا. جی سر. آپ ینگ لگتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہڈ پیر بھی آپ کے مضبوط ہیں. آپ اچھا کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کوئی پیک کروں 8000؟ سر 8000 پیک کا مجھے کبھی خیال نہیں آیا. ہاں 6000 میٹر والی میں نے کی ہوئی ہیں. نہیں 8000 کا سر کبھی خیال نہیں آیا. حالانکہ میں شروع میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میں مختلف جو ہماری ٹیمز آتی تھیں اسپین سے یا جاپان سے، جرمنی سے، ان کے ساتھ میں ایز اے لائزن آفیسر جاتا تھا ناگا پربت پہ اور مختلف پیکس پہ. تو ان پیکس کے کیمپ 1 کیمپ 2 تک میں جاتا رہا، لیکن اوپر جا کے آتا تھا کہ نہیں، اس کا مطلب خواہش ہی نہیں. جی میری خواہش کبھی نہیں رہی، پاس کی میری خواہش. اچھا اوور آل جتنے بھی ماؤنٹینئرز ہیں، میسنر بھی ہے اس میں شامل، آپ کے فیوریٹ کون سے؟ میرے سر پولینڈ کے جرزی کوکوسکا. اچھا اس کے بارے میں ایک فلم بڑی اچھی بنی تھی اور بہت لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میسنر ہے تو وہ ایک شو مین بھی ہے نا تھوڑا سا، اس لیے اس کی زیادہ شہرت. سر میسنر نو ڈاؤٹ بہت بڑے ہیں، ان کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ پہلے تھے جنہوں نے ساری چوٹیاں کی. لیکن کوکوسکا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مشکل راستے بنانے والا اور نئے راستے بنانے والا وہ تھا. ایون کہ جتنی بھی ہماری چوٹیاں ہیں، بڑی چوٹیاں نیپال کی یا پاکستان کی، وہ بعض راستے ایسے ہیں اس کو ساری کرنے کے جو کوکوسکا پہلا انسان بھی تھا اور آج تک آخری بھی وہی ہے. تو اس لحاظ سے کوکوسکا کو میں بہت بڑا مانتا ہوں. اس کے بعد آج کے دور میں وہ بھی پولش ہی ہیں، ڈینس یوروپ کو. اچھا وہ بھی بہت بڑے کلائمبر، میرے 2 فیوریٹ کلائمبر. اچھا یہ یوکرین وغیرہ سے بھی آتے ہیں. اوور آل مطلب کوئی طے تو نہیں ہو سکتا، کون سے ملک کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ٹیکنیکلی ساؤنڈ کو پیما ہے؟ سر جو مشہور ہے وہ اسپین اور پولینڈ کے مشہور ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑے ہمارے استاد ہیں ان سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جتنی مشکل چوٹیاں ہیں پاکستان کی جن کے اوپر کوئی نہیں جاتا، وہ ساری جاپانیوں نے کی ہیں. اچھا. اور جاپانی ہی اس کے اوپر اب بھی وہیں پہ اسی کے اوپر آتے ہیں. اچھا یہ بات ختم کرنے سے پہلے جب اینڈ ہو رہا تھا سنو لیک کا
اور اوگر تھی رائٹ ہینڈ پہ سر اور آلموسٹ آخری کیمپ پہ آ گئے. تو وہاں پہ ہمیں کچھ مل گئے ہیسپر گاؤں کے لڑکے, وہ آگے آئے ہوئے تھے. خیر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے جی ہم آئے ہوئے تھے ایک جاپنیز ٹیم کے ساتھ, وہ اس پہاڑ پہ, مجھے نہیں نام اس کا یاد, لیفٹ ہینڈ پہ ایک پہاڑ تھا یعنی اکراس گلیشیئر. تو ہم اس کو وہاں پہ بیس کیمپ تک چھوڑنے گئے, اور وہاں اتنے کم لوگ جاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیس کیمپ پر بھی ہم نے مارخور دیکھے ہیں. وہ کنیانگ چیشو ہوگا شاید بہت مشکل پہاڑ ہے نہیں, وہ. ہاں اچھا, اور وہ جاپانیوں کا فیورٹ پہاڑ ہے. ہاں اچھا, تو وہ ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا کہ یہ جاپانی ہی کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے جی ان کو مرنے کا بڑا شوق, سر اور وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ مرنے کا چانس جو ہے اس پہاڑ پہ ہے, اور وہ یہاں اتنے شوق سے آتے ہیں اور بہت کم لوگ آتے ہیں. جی سر, تو یہ سر ایسا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ بات. ایک شاید لوگ بھی ظالم سے ایک مینو مرن کا بھی شوق بھی سی. بہت بہت شکریہ عبدو, اٹ واز اے پلیئر ٹو ہیو یو. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خاندان کو خوش رکھے, صحت مند رکھے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شکریہ سر, آپ کا شکریہ.